قریب تشریف ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال في مقام آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله على عباده فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان عند الله عهدا إن شاء غفره ومن لم يفعل فليس له من شيء إن شاء عذبه وإن شاء غفره. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین مکرم، پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ بیان ہو چکا ہے. اور اس جمعے نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا ہونا، میں نے جن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان میں اللہ تبارک و تعالی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی ترغیب کی. آج نماز کے اندر دل کیوں نہیں لگتا ہے کہ ہمارا جسم اور ڈھانچہ کی مسجد میں تو ہوتا ہے لیکن ہماری سوچ وہ کاروبار میں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں خشوع اور خضوع کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک شے کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی صورت. نماز کی اسی ایک قسم کا ایک ظاہری صورت رکھتی ہے اور ایک باطنی صورت، اور اس باطنی صورت اور حقیقت کا نام یہ خشوع اور خضوع. یہ خشوع یہ خضوع دونوں مترادف الفاظ ہیں. یہ دونوں عربی کا لفظ ہے اور ان کا معنی ہوتا ہے عاجزی، انکساری کے سامنے اظہار کرنا. یعنی جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس بندہ اس کیفیت کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ اس کا دل اس طرح مغلوب ہو جائے، وہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرے. یہ نام ہے دل جسم کا خشوع. اور دل کا خشوع یہ ہے
کہ جب وہ کھڑا ہو جائے اپنے رب کے سامنے تو اس کا جو تعلق ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو. اس کے علاوہ دنیا معافی سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے. اب اس کا تعلق صرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس کا نام خشوع اور خضوع ہے کہ بندے کا جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو, رب کعبہ کی طرف ہو, اور اس کا دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. اسی کا نام خشوع اور خضوع ہے. قرآن میں اور احادیث میں اسی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا بڑا اہتمام آیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین کی جو صفات ذکر کی, ان میں سے جو سب سے پہلے صفت بیان کی وہ یہ صفت تھی کہ جو مومن ہوئے ہیں جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا اہتمام کرے. قد افلح المؤمنون, یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے, یقیناً ایمان والوں نے فلاح پا لی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کون کامیاب ہو گئے؟ وہ لوگ جو اپنے نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتے ہیں. قرآن کریم میں جہاں کہیں پہ بھی لفظ صلاۃ اقیمو کا ذکر آیا اور کہاں یقیمون کا ذکر آیا, مفسرین نے کہا اس کی ضمن کے اندر خشوع اور خضوع داخل ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے کہ میں نے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا اسی طرح نماز پڑھو. اتنی اہمیت آئی ہے قرآن کریم میں کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا. اس کے مقابلے میں ان لوگوں کے لیے وعیدیں آئی ہے جو نماز کو غفلت سے پڑھتے ہیں اور لاپرواہی سے پڑھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فویل للمصلین. ویل کا بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ جہنم کے ایک جگہ کا نام ہے ویل, ویل اس کو کہتے ہیں. بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہلاکت کے ساتھ, فویل للمصلین, بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو بے توجہی کے ساتھ اور غفلت سے پڑھتے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون, لیکن جب کبھی وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن صرف دکھاوا کے لیے پڑھتے ہیں, ان کے نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوتا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, وہ تھوڑی سی چیز دینے سے بھی وہ انکار کرتے ہیں. اس آیات میں اس سے معلوم ہوا جو نماز غفلت اور لاپرواہی سے پڑھتے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی وعید ہے. اسی طرح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اسی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا ترغیب کی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نقل کیا کہ خمس صلوات افترضهن اللہ علی عبادی من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن, کہ جو شخص 5 نمازیں بندے پر فرض کی گئی
من احسن وضوءہن، جو شخص اچھی طرح کامل وضو کرے، وصلاہن لوقتہن، اور ان نمازوں کو اپنے اوقات پر پڑھے، فأتم رکوعہن وسجودہن وخشوعہن کان عند اللہ عہدا ان شاء غفر لہ۔ اگر وہ رکوع اور سجدے کو مکمل اطمینان، خشوع اور وضو کے ساتھ ادا کرتا ہے، کان لہ عند اللہ عہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے یہ وعدہ کیا ان شاء غفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ ومن لم يفعل فليس له عند الله عہد، اگر کوئی شخص اچھی طرح نماز نہیں پڑھتا، رکوع اور سجدے کو اطمینان سے ادا نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اب میرے اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، ان شاء غفر لہ و ان شاء عذب، چاہے میں اسے عذاب دوں، چاہے میں اسے مغفرت فرما دوں، یہ میرے دست قدرت میں ہے اور یہ میرے اختیار میں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز میں کتنا خشوع اور وضو ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن ثابت سے یہ روایت بھی نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کو خشوع اور وضو کے ساتھ نہیں پڑھتا تو وہ نماز اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور جو شخص نماز کو اطمینان سے، رکوع اور سجود کو اطمینان سے خشوع وضو کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ نماز اس نمازی کے لیے دعا کرتی ہے، اے اللہ تو اس کی اسی طرح حفاظت فرما جس طرح اس نمازی نے میری حفاظت کی ہے۔ بس وہ نماز آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اتنی اہمیت آئی احادیث میں کہ متعدد احادیث میں اسی نماز میں خشوع اور وضو کا اہتمام آیا ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اسوأ الناس السوق بسرق صلاته، کہ لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ نماز کے اندر کس طرح چوری کی جاتی ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتم رکوعها ولا سجودها، کہ جو شخص رکوع کو اور سجدے کو مکمل اطمینان سے ادا نہیں کرے، وہ شخص نماز کے اندر بدترین چوری کرنے والا ہے۔ اسی طرح متعدد احادیث میں اسی نماز کے اندر خشوع اور وضو کا اہتمام آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کس قدر اطمینان سے، فرض تو دور کی بات ہے، رات کی نماز، تہجد کی نماز اس قدر اہتمام سے پڑھتے تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی۔ جب میں نے نماز ان کے ساتھ پڑھنی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ تلاوت شروع فرمائی کہ میں نے چاہا کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھ کر رکوع کریں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ میں نے چاہا آپ 200 آیاتوں پر رکوع کریں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے سورۃ البقرہ ختم ہوئی، میں نے چاہا اب رکوع کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے بعد آل عمران بھی ختم کر دی اور سورۃ النساء بھی ختم کی، لیکن جب آپ رکوع کرتے تو اس قدر لمبا رکوع تھا کہ جس قدر آپ نے قیام کیا تھا، آپ جہاں پر تسبیح کی آیات آتی وہاں پر آپ تسبیح کرتے، اور جہاں پر اللہ سے مانگنے کا ذکر آتا وہاں اللہ سے مانگتے۔ آپ نے اس قدر لمبی قیام کیا اور قیام کی لمبی جتنے رکوع پھر سجدے کیا، یہاں تک کہ آپ نے 500 سپارے ایک ہی رکعت میں تلاوت کی۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل میں اس قدر اہتمام سے خشوع اور وضو کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ آج ہمارے لیے فرض میں شاید ایسے کوئی اکھا دکھا نماز ہو کہ ہم اس قدر خشوع اور وضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد جو کہ فرض نماز نہیں ہے اس میں اس قدر خشوع اور وضو کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہمارے اسلاف اور اکابر صحابہ اور تبع تابعین بھی اسی نماز کے اندر خشوع اور وضو کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جو ان کا نماز کے اندر کس قدر خشوع اور وضو تھا کہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی اور نماز پڑھتے تھے مسلسل کوئی چیز اس کو ڈستا رہا، یہاں تک کہ 17 مرتبہ اس کو مسلسل کوئی چیز اس کو ڈستا رہا۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو قریب والے ساتھی سے کہا کہ مجھے کوئی چیز ڈس رہا ہے، آپ دیکھ لیجیے گا۔ انہوں نے دیکھا تو پھر وہ مسلسل اس کو 17 مرتبہ ڈس لیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ ہمیں میرے بتا دیتے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے نماز شروع کی تھی اس وقت میرا جو تعلق تھا یہ اللہ کے ساتھ تھا، میں نے ایک سورت شروع کی تھی، میں نے یہ نہیں چاہا کہ میں نماز کو توڑوں، کہ میرے نماز کے اندر خشوع اور وضو کا خلل واقع ہو جائے، اس لیے میں نے نہیں کہا۔ یہ اسلاف کی نماز تھی، 17 مرتبہ گرتے ڈسا لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوا۔ آج ہماری نماز ایک مچھی اور ایک مچھر ہمارے نماز کے اندر اسے خلل ڈالتا ہے۔ آپ اگر دنیا میں دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی سے بات کر رہا ہو، وہ بات اس کی توجہ سے نہیں سنے، وہ شخص کہتا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، حضرت میں آپ سے مخاطب ہوں، لیکن ہم شروع سے لے کر نماز کے آخر تک جب اللہ سے ہمارا جو تعلق ہوتا ہے، جب ہم اس قدر غافل ہو کر پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر غصہ آتا ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک آدمی جب اس سے بات کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا کان بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ شخص کہتا ہے
حضرت میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ تھے اسلاف اور سلف صالحین جو اس قدر نماز کے اندر خشوع اور وضو کا اہتمام تھا۔ ایک اور روایت ہے حضرت، ایک اور کتاب میں روایت قصہ نقل کیا ہے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کبار تابعین اور جو بڑے 7 فقہاء تھے ان میں سے ان کا شمار ہوتا تھا مدینہ میں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کے پیر میں کوئی ایسے موذی بیماری لاحق ہوئی کہ اطباء نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کی ٹانگ کاٹ دی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایسے دوائی کھلائیں گے جس سے آپ کی عقل ظاہر ہو جائے گی، لیکن آپ کو تکلیف اور اس کا درد محسوس نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جس وقت نماز شروع کروں اس وقت آپ میری ٹانگ کاٹ دینا۔ انہوں نے جب نماز شروع کی اس وقت اطباء نے، جو طبیب حضرات تھے، انہوں نے ان کی ٹانگ کاٹ دی، اور انہوں نے ان کو محسوس تک نہیں ہوا کہ میری ٹانگ کٹ گئی۔ اسلاف ایسے تھے جن کے نماز کے اندر خشوع اور وضو کا ایسے اہتمام تھا۔ ان واقعات سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کے اندر خشوع اور وضو کا کتنا اہتمام ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر جو سب سے پہلے مومنین کی جو صفات بیان کی ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کے اندر خشوع اور وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مفسرین نے کہا اس کے ضمن میں کہ خشوع دل اور جسم دونوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کا نام ہے خشوع اور وضو۔ ان واقعات سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کے اندر کس قدر خشوع اور وضو کا اہتمام ہے۔ اس سے ہمیں بھی نماز خشوع اور وضو کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ احادیث میں جو نماز خشوع اور وضو کے ساتھ پڑھ لی جائے وہ نماز اوپر اٹھا لیا جاتا ہے، وہ نماز اس نمازی کے لیے دعا دیتی ہے۔ جو نماز خشوع اور وضو کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے وہ نماز اس نمازی کے لیے بدعا کرتی ہے کہ ہم بھی اس حدیث کی وجہ سے اس کی کوشش کریں جب بھی نماز پڑھے نماز کے اندر خشوع اور وضو کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہمارا جسم تو یہاں ہوتا ہے نماز کے وقت، لیکن ہماری سوچ یہ کاروبار کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کو خشوع وضو کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا